الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد عقیدہ توحید سے متعلق منہج شرعی کی روشنی میں کچھ گزارشات گزشتہ جمعہ کی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ عقیدہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات مختصراً صحیح اسلوب کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. جب تین لوگ مل کے سرگوشی کر رہے ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تین لوگوں سے چھپ گئے ہیں. کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا. جب تین لوگ مل کے سرگوشی کر رہے ہوں تو وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی باتوں سے واقف ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، عبد بن حمید حدیث کے راوی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین ونحن فی الغار وهم على رؤوسنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما.
جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشرکین کے قدموں کی طرف دیکھا کہ جب وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور مشرکین ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبرا کر ابو بکر نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سروں پہ آ کے بیٹھ گئے، ہم اس غار میں چھپے ہیں، یہ اوپر کھڑے ہیں، اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا گمان و خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ سبحانہ و تعالی ہے؟ ہم دو ہیں تو کیا ہوا، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو کیا اللہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ ہمیں پکڑوا دے گا؟ کیا اللہ ہمیں نہیں بچائے گا؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، دو ہوں تو تیسرا اللہ، تین ہوں تو چوتھا اللہ، پانچ ہو تو چھٹا اللہ، زیادہ ہوں یا کم ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جبھی تو ساتھ ہے۔ تو پھر یہ بات تو صحیح ہو گئی کہ اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، جبکہ مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ناظر ہے، حاضر نہیں ہے۔ اللہ اوپر عرش پہ ہے، وہیں سے ساری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، اس کی دسترس ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کو حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ناظر ہے، سامع ہے، ساری صفات اس کے اندر کما یلیق لشانہ، جیسے اس کے لیے لائق ہے اس نے مقرر فرمائی بھی ہے۔ لیکن اللہ خود ہر جگہ حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ یہی تو خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ تو یہاں تو اللہ کہتا ہے کہ جب تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار دی گئی کہ جب دو ہو تو تیسرا اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود تو عرش پر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اللہ دیکھ ہر جگہ رہا ہے، اللہ جانچ ہر جگہ رہا ہے، اللہ سن ہر جگہ رہا ہے۔ خود اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے بارے میں، اس سے مراد اللہ کا علم ہے۔ تم کہیں بھی ہو اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر بات کو جان لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ ہونے سے پہلے اللہ اس بات کو جان لیتے ہیں۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، مگر اس کا علم کائنات میں ہر شے کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے قرب سے مراد بھی اس کا علم ہے کہ اللہ خود تو عرش پر ہے، مگر اس کا علم اتنے قریب ہے کہ انسان کے کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے، انسان کرتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور انسان کے کرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ سب باتیں اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں۔ اسی لیے جب بچوں کی تعلیم و تربیت ہو یا گھر میں کوئی ذکر ہو تو بتانا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے، آسمان عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ جاننے والے اور سننے والے مکمل ہیں، ہر چیز کو ہم سے زیادہ اور ہم سے پہلے جاننے والے ہیں، لیکن خود کہاں ہے؟ خود عرش پر ہے، اوپر ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اوپر ہے، مگر اپنے علم کے اعتبار سے اللہ کا علم ہر جگہ پر موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فروق باطلہ میں ایک فرقہ ہے جہمیہ، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آیت کا ایک حصہ بطور دلیل پکڑ لیتے ہیں اور آیت کا دوسرا حصہ بطور دلیل چھوڑ دیتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان و زمین کی ہر شے کو جاننے والا ہے اور اس کا علم ہر ایک کے ساتھ ہے؟
اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اللہ نے خود وضاحت کی کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، کیونکہ اللہ کا علم، اللہ کی شان، اللہ کی صفات جیسے اللہ نے اپنے لیے مقرر فرمائی ہیں ویسے بحال ہے۔ سورۃ القاف والقرآن المجید کے اندر فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں، اس لیے کہ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں بھی اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ کا مطلب پھر کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والے ہیں۔ اور کیسے احاطہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ذات و صفات کے اعتبار سے تو خود عرش پر ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسماعیل ابن یحییٰ مزنی کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود تو عرش پر بلند ہے اور اپنے علم کے لحاظ سے اپنی مخلوق کے قریب ہے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات جو اپنے کتابی علم تک ہی محدود ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو علم تو ہوتا ہے، میں تو جاہل نہیں کہوں گا، علم تو ہوتا ہے، مگر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا انہوں نے کتاب میں پڑھا۔ اب جو کتاب میں جیسے پڑھ لیا ویسے سنا دیا۔ ایک شیخ سے ایک مسئلے میں محققانہ گفتگو ہوئی تو میں نے گزارشات پیش کر دی کہ آپ نے جو یہ مسئلہ ارشاد فرمایا یہ تو ایسے نہیں ہے، اور حدیث میں تو اس طرح ذکر نہیں ہے، اور اس کی توضیحات تو ایسے نہیں ہے۔ شیخ چونکہ عالم تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً مہلت مانگی اور کتاب اٹھا کے لے آئے، میرے ہاتھ میں کتاب پکڑا دی اور کہا کہ اس کتاب میں جو علم ہے میں نے تو وہ بیان کیا، تم جانو کتاب والا جانو، مجھے نہیں کہو۔ یہ علم نہیں ہے۔ کتاب والا بھی تو انسان ہے، اور انسان اپنے علم کے اندر محدود ہے، جیسے ہم سب محدود ہیں۔ ہر چیز حتمی نہیں ہوتی، ہر چیز منتہی نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ ہم بہت سے مطالعے کے بعد بھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ ہم سب ملا کے سطحی علم رکھنے والے ہیں، اور سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی جو شہرت سے زیادہ قریب ہے، اللہ رب العالمین جو ہر ایک بندے سے قریب ہے، اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہے۔ تو بہت سے حضرات نے جو اپنی کتابوں میں مسئلہ حاضر و ناظر پہ بہت ساری بحث کرتی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ میں بس مختصراً یہی کہوں گا کہ ان کو ایسا نہیں لکھنا چاہیے تھا، اگر موجود ہیں تو اصلاح کریں، چلے گئے تو اللہ ان کو معاف فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم سب بحیثیت مسلمان ایک عظیم کوتاہی کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے سب پہ تنقید کے نشتر چلاتے ہیں۔ ابے بھائی چھوڑ دو انہیں، چلے گئے نا، اللہ جانے وہ جانے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی معاملات کو سدھارنے والے بنیں، ہم خود عقیدے کو سیکھنے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک مسئلہ فرماتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی ينزل لنصف اللیل او ثلث اللیل الآخر الى السماء الدنیا فیقول من ذا الذی يدعونی استجیب حتی ينفجر الفجر او ينصرف القاری من صلاة الصبح۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شک و شبہ اللہ تعالی آدھی رات کو یا تہائی رات کو آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ناظر ہوں تو اوپر سے نیچے آنے کے بجائے نیچے سے اوپر آئیں، اور پھر اللہ کو آنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو ساتھ موجود ہے، جان رہے ہیں۔ لیکن حدیث میں کہتے فرمایا کہ اللہ تعالی آدھی رات کو یا تہائی رات کو آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔
اور یہ آواز فجر ہونے سے پہلے تک جاری رہتی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تشریف لانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام بھی اپنے بندوں سے فرماتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور چوتھا اہم مسئلہ کہ جس وقت ہم انتہائی کوتاہی میں رات کو موٹے موٹے لحاف اور کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں میرے بھائی، یہی دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اٹھنا ہے۔ یہی اٹھنا تو گناہوں کو جھاڑتا ہے، یہی سردی کا لگنا، پانی کا ٹھنڈا ہونا، سستی کا ہونا، اور انسان کہے نہیں مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ اپنے رب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا محبوب، اتنا پیارا، اتنا حسین، اتنا اچھا رب ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بندہ میرے لیے اٹھا ہے تو تو سمجھتا ہے میں تجھے ایسے ہی جانے دوں گا؟ جا تجھے معاف کر دیا، بخش دیا، مانگو کیا مانگو گے، سب کچھ دے دیا۔ اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو رات کو کوشش کر کے اٹھتا ہے۔ اور ہماری صورت اور سیرت کیا ہے کہ ایک آدمی اگر رات کو اٹھتا ہے، دن میں بیچارے سے تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو ہم معاف کرنے کے بجائے اس کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے دین کا تو لحاظ کرو، اس کے عمل کا تو لحاظ کرو، اس کی دینی محبت اور حمیت تو اختیار کرو، اس کو معاف کرنا سیکھو، اس کو درگزر کرنا سیکھو۔ وہ عابد ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنے والا ہے، اس کے بشری تقاضوں کو معاف کر دو کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بن گیا ہے۔ لیکن ہم مستمر ہم اس چیز میں بہت کوتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسلم شریف میں ہے فَيَنزِلُ فَيَقُولُ لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِ غَيْرِي۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے بندوں کے بارے میں اپنے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرتا۔ یہ بندے جب مجھ سے سوال کرتے ہیں تو پھر میں بھی ان کے سوال کو قبول کرتا ہوں، اور پھر میں بھی ان کی باتوں کو سن لیتا ہوں، اور پھر میں بھی ان کے مسئلوں کو حل کر لیتا ہوں، اور پھر میں ہی ان کے لیے بطور دلیل گواہ بن جاتا ہوں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھے کہ اللہ اوپر ہے، نیچے آتا ہے، دعاؤں قبول فرماتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے رجوع اور تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر آتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یقین کے ساتھ ماننا، قبول کرنا اور دعا کرنا، یہ بھی مسلمان کی صفت ہونی چاہیے کہ انسان کوشش کرے۔ بھئی آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے نا، 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، چلے میں آپ سے کہتا ہوں آپ آدھے گھنٹے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، آپ کم سے کم کر لیں، 3 منٹ لگا لیں۔ 3 منٹ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، 3 منٹ، چلے 2 منٹ، 2 منٹ تو دے سکتے ہیں۔ اللہ تو ایک لمحے کو قبول کرنے والا ہے، ایک لمحہ۔ ہم سے 2 منٹ 3 منٹ نہیں ہوتے، میں تو لمبی چوڑی بات ہی نہیں کر رہا۔ اگر آپ للہیت کے ساتھ صرف 1 رکعت بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں 2 منٹ دے دو، صرف 2، 120 سیکنڈ دے دو، جتنی ہمت ہے اتنا ٹائم دے دو اللہ کے لیے۔ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو شمار کروا لو کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں آ گیا ہوں، باقی کام تو اللہ کا ہے۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم سب پر امید رہتے ہیں مگر ہم لائن میں کھڑے ہی نہیں ہوتے، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہی نہیں ہو رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں پڑھی جائے گی۔ بھائی کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، سب کچھ ہے آپ کے اندر۔ آپ نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ جب تک ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوں گی۔ جب تک نمازیں صحیح نہیں ہوں گی ہمارا عقیدہ ہمارے کس کام آئے گا؟ یقیناً عقیدے کے صحیح ہیں مگر عمل میں اللہ نے تو دونوں سے متعلق سوال کرنا ہے۔ آپ سوچئے کہ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ نہ ہم خود اٹھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں۔ ہم خود اٹھنے کی کوشش کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کی اہلیہ الحمدللہ اللہ کی ذات پہ مجھے ایمان کاملہ ہے کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی اٹھ جائے گی، اور جس دن آپ کی اہلیہ اٹھے گی اس دن سے آپ کے گھر میں ایک تبدیلی پیدا ہوگی، آپ کے بچے بھی اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم خود سستی کریں گے
تو پھر ہمارے گھر والے کیسے اٹھیں گے؟ اور پھر ہمیں کیسے جنت میں لے کے جائیں گے؟ اور پھر ہم اللہ کو گواہ کیسے بنائیں گے؟ تو میں تو صرف 2 منٹ کی بات کرتا ہوں. 2 منٹ دے دو اللہ کے لیے. جتنی آپ میں ہمت ہے آپ بڑھاتے جائیے ٹائم، اللہ کی قربتیں کرتے جائیے، اللہ سے باتیں کرتے جائیے، اللہ سے معافیاں مانگتے جائیے، اللہ کو دوست بناتے جائیے. یہ تو آپ کا اور میرا ظرف ہے کہ ہم کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے موقع دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے لیے لائق ہے. اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، غلط بات ہے. یہ کہنا کہ اس سے مراد اللہ کے ہاں برکات ہیں، بالکل غلط بات ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے دونوں ہاتھ مقرر فرمائے تو بس ہیں، کہتے ہیں جیسے اللہ کے لیے لائق ہے ایسے ہیں. تشریح نہیں کرنی، وضاحتوں میں نہیں جانا، توضیحات میں نہیں جانا. میرے ایک عربی شیخ ہیں، جب ان کا ذرا نظریہ الگ ہے، جب ہم اس حدیث پہ پہنچے تھے تو انہوں نے ایک تعویل کی تھی. میں زندگی بھر وہ تعویل نہیں بھولتا. اور جب میری اختتامی ملاقات تھی تو میں نے شیخ سے، مجھے یاد ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں نے شیخ سے انتہائی التماس کی کہ شیخ آپ توبہ کر لیں. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو اپنے اسلوب کے ساتھ بیان کرتے. میں تو وہ اسلوب بیان کرنا جائز ہی نہیں سمجھتا، ایسے اور ویسے اور یوں. ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے اوپر بات کریں گے؟ ہمارے رب نے فرمایا میرے ہاتھ ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم مانیں گے. ہم تشریح میں نہیں جائیں گے، ہم صفات بیان نہیں کریں گے. اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں. کیسے ہیں؟ جیسے اس کے لیے شان میں لائق ہیں ویسے ہیں. ہم مانیں گے، اس کی تشریح میں نہیں جائیں گے، اشارہ نہیں کریں گے، کنایہ بیان نہیں کریں گے، توضیحات میں نہیں جائیں گے، مطلب نہیں بدلیں گے. یہ اللہ کا بیان کردہ اسلوب ہے جو ہمیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی اہلیہم وحکمہم وما ولو. صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر براجمان ہوں گے. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. وہ لوگ اپنے اہل و عیال اور فیصلے میں اور رعایا میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دائیں طرف نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. یہ اتنی بڑی شان ہوگی ان لوگوں کی کہ جو عدل کرتے ہیں، رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جو ماتحتوں کے حقوق ہی کھا جائیں، ان کے حقوق کو غصب کر جائیں، اپنے آپ کو اوپر بڑھانے کے لیے سب کا مال ہڑپ کر جائیں، ان کے بارے میں فیصلہ انہیں خود کرنا چاہیے. اللہ نے تو 2 ٹوک بات فرما دی. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں. تفصیل میں نہیں جائیں گے، تشریح نہیں کریں گے، ایمان لائیں گے. ہمارے رب کے 2 ہاتھ ہیں، ہم مان لیں گے. ہمارے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ہم مان لیں گے. ہمارے رب اپنے دائیں طرف لوگوں کو بٹھائیں گے، ہم مان لیں گے. تو بائیں طرف کیا ہوگا؟ یہ سوال کرنا ہی شیطانی کام ہے. اور یہ نقطہ اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے بنایا. کہتے شاباش. پھر بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے یہ بھی اللہ نے بنائی. کہتا ہے شاباش. پھر یہ بتاؤ پہاڑ کس نے بنایا؟ بندہ کہتا ہے بھائی اللہ نے بنائے. کہتا ہے شاباش. یہ بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ کہتا ہے اللہ نے بنایا. شیطان ساری باتیں پوچھتے پوچھتے پھر اپنی جوبن پہ آتا ہے، اپنی شیطانیت پہ آتا ہے اور پھر وسوسہ انجیکٹ کر کے ایک دم کہتا ہے سب چیزیں تو اللہ نے بنائی، یہ بتاؤ اللہ کو کس نے بنایا؟
یہاں سے انسان سوچ میں پڑتا ہے، اس سوچ میں جو اس کو جہنم کی گہرائی میں اتارتی ہے۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے خود کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اور اللہ کے برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شیطان ساری باتیں سیدھی چلا کر اپنے نقطے پر انسان کو اوپر سے نیچے گراتا ہے، اور جب انسان اس کی کھوج میں لگتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو وہ منہ کے بل جہنم کی گہرائی میں جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے ایسے فضول باتوں سے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی پڑھنی ہے، اپنے آپ کو فوراً بچانا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس قسم کی بیہودہ گوئیوں کی کھوج میں جانا ہی نہیں۔ بہت سے حضرات نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، ہمارے پاس کافی مواد ہے، سوائے بیہودگی کے کچھ نہیں، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے خود فرمایا ہم یقین کرتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہمیں کسی تعویل، کسی دلیل، کسی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کی بات ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان والے اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کو بن دیکھے قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے دونوں ہاتھ بھی ہیں، اس کو بھی ماننا ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے، اس کو بھی ماننا ہے، اور اللہ رب العالمین کے شائع نشان ساری باتیں ہیں، اس کو بھی ماننا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یطوی اللہ السماوات ثم یاخذہن بیدہ الیمنی، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ لے گا اور انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ تو اللہ کا دائیں ہاتھ ہے، حدیث میں ذکر ہے، بس اس کو ایسے ہی مان لیجئے ہے۔ بچے بھی پوچھ سکتے ہیں، آج کل کے بچے سوالات کرتے ہیں، بڑے بھی سوال کرتے ہیں کیسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ سمجھائیے، اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو جانچ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دلیل ڈھونڈنے کو منع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم اتنا کم ہے کہ تم اس دلیل کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جس دلیل کو، جس راستے کو تم قبول کرو گے، وہ راستہ اس علم کی انتہا تک نہیں جاتا، اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسے ہی مان لو اور یقین کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد اذا تصدق من طیب اخذ اللہ بیمینہ فتربو حتی تکون فی ید اللہ مثل احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی حلال مال سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر وہ صدقہ بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا ویسے مان لیجئے، اللہ کے ہاتھ میں اتنا بڑا کہتے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تشریح میں جانا ہی نہیں ہے، یہی تو شیطان کی صفت، شیطان یہیں سے بہکاتا ہے۔ کما یلیق لشانہ، اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اس کے لیے لائق ہے، اللہ کا علم ہے جیسے اس کے لیے لائق ہے، اللہ سنتے ہیں جیسے اس کے لیے لائق ہے، اللہ دیکھتے ہیں جیسے اس کے لیے لائق ہے۔ یقین کرنا، ایمان لانا ضروری ہے، اپنی مرضی کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تو سود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور صدقات و صدقات کو اور خیرات کو اور اللہ کے راستے میں نفقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یمین اللہ ملعا سحاء اللیل والنہار وفی یدہ الاخری المیدان یرفع ویخفض، اللہ کا فرمان ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرپور ہے، دن اور رات اللہ تعالیٰ سخاوت فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے، وہ اونچا نیچا کرتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی سے انصاف کا ترازو برابر انصاف کرتا رہتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اللہ کے لیے لائق ہے۔ یہ مثال دینے کے مقصود، یہ حدیثیں سنانے کے مقصود یہ ہے کہ ان پر بحث نہیں کی جائے گی، اس کو ایسے ہی مانا جائے گا۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھانے کے لائق ہوں گے۔
آپ سے کوئی سوال کرے جی ایسے ویسے، عقلی دلائل کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک سورج ہے، آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، چاند کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دے کے فرمایا جیسے تم 14ویں کی رات کو چاند بلا تکلیف اور تردد کے دیکھ لیتے ہو، اللہ کو جنت میں اس طرح دیکھو گے۔ اب کہ جی کیسے دیکھیں گے؟ چاند دیکھنے کے لیے دلیل چاہیے؟ نہیں چاہیے نا، آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے نظر آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ کما یلیق لشانی، جیسے اللہ کے لیے لائق ہے ایسے نظر آئیں گے۔ یقین کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا یقبض اللہ الارض بشمالی وتکون السماء بیمینی ثم یقول انا الملک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ؟ ہر جگہ تو دائیں ہاتھ کا ذکر آیا، یہاں بائیں کا ذکر آیا، تو کیسے؟ یہ سب اللہ کے لیے لائق ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کو یقین کریں گے، اس پر بحث نہیں کریں گے کہ پہلے تو دائیں تھا یہ بایاں ہے، تو حدیث میں اختلاف ہو گیا، وہ بھی حدیث صحیح ہے یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ ہم تشریح کیوں کریں؟ کیوں کہیں آپ کو کہ اس کا مراد یہ ہے اس کا مراد وہ ہے؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں کری تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف آپ کے دل کی تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ شمال کے مقابلے میں یمین، یمین کے مقابلے میں شمال، اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ انسان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جیسے دو ہاتھ ایک دایا ایک بایا ہوتا ہے، تو اس لیے دو ہاتھوں کو یمین اور شمال سے تعبیر کیا۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے کہتا ہوں، وگرنہ ایمان ایسے لانا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے، ہم ویسے ایمان لائیں گے، ہمیں تشریح کی ضرورت نہیں، کوئی وضاحت کی حاجت نہیں۔ اللہ کو ماننے کا کمال ہی یہ ہے۔ دیکھ کر تو ان کو مانا جاتا ہے جن کا وجود بغیر دیکھے مٹ جائے۔ دیوی دیوتاؤں کو اسی لیے پوجا جاتا ہے کہ جب وہ سامنے ہیں تو ان کی پوجا ہے، جب وہ ہٹ گئے تو پوجا ختم۔ ارے ہمارا رب تو وہ ہے جو سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی سامنے ہے، اپنے علم کے اعتبار سے بھی موجود ہے، اپنی غایت کے اعتبار سے بھی موجود ہے، اپنی نظر کے اعتبار سے بھی موجود ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے عرش پر بیٹھا ہوا ہمارا خالق ارض و سما وہ ہے جس نے ہمیں لفظ کن سے پیدا کیا اور ہم دنیا میں آ گئے۔ ہم تو اس رب کی پوجا کرتے ہیں، اس رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم میں اور معبودین باطلہ میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ وہ مٹی کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم مٹی کی دیواروں کی پوجا کرتے ہو۔ تم نے بیت اللہ میں مٹی کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، تم وہاں گھوم گھوم کے کہتے ہو۔ تو ہم بیت اللہ کی دیواروں کا طواف نہیں کرتے، بالکل اللہ کے گھر کی دیواروں کا طواف نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے گھومتے ہیں، ہمیں بیت اللہ کی دیواروں سے کوئی عقیدت نہیں، وہ تو کئی دفعہ بنائی جا چکی ہے۔ ہم تو اللہ کے حکم سے طواف کرتے ہیں، اللہ کے لیے طواف کرتے ہیں، اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہاں طواف کرو، ہم اس لیے طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حج اسود کو بوسہ دو، اسی لیے جناب عمر فاروق نے حج اسود کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا مجھے پتہ ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، میں کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کہا بوسہ دو، صرف اس لیے حج اسود تجھے بوسہ دیتا ہوں، وگرنہ مجھے پتہ ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ عقیدے کی انتہا یہ ہے، ہم دیواروں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، دیوار کے ارد گرد نہیں گھومتے، اللہ کے حکم کی وجہ سے طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کرو، سمت اپنی اس طرف کرو تو ہم اس لیے سمت کرتے ہیں، ورنہ بیت اللہ ہمارے لیے حجت نہیں، بیت اللہ کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے حجت ہے۔ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جھکتے ہیں۔ یہ بات سمجھیے، اس بات کو اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اتاریے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے چلی آ رہی ہیں، ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ دیکھیے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اصلاً نہیں پہچانیں گے تب تک ہمارا اللہ سے مانگنے کا اسلوب بنے گا ہی نہیں۔ آپ مجھے صرف ایک بات بالکل یقین سے بتا دیجئے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کو یقین ہوتا ہے یہ دعا مقبول ہو گئی؟
اگر آپ کو یقین ہوتا نا تو آپ گناہ نہیں کرتے. میں آپ ہم سب ایک جیسے ہیں, ہم سب ایک جیسے, بالکل ایک جیسے, کوئی فرق نہیں. ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی. جب ہمیں پتا ہو کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے تو پھر کیسا پختہ یقین ہوگا؟ پھر گناہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پتا ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا. کسی ایک پاورفل آدمی کے سامنے جب ہم اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں رو برو آمنے سامنے, تو ایسے پختہ ہو کے چوڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میری بات اس سے ہو گئی, اب میری بات کوئی نہیں پلٹا سکتا. اور ساری کائنات کے مالک کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہل جاتے ہیں. ہم سب ایک جیسے, سارے کے سارے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو اچھے طریقے سے اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے, اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں. جیسے فرمایا ہے ویسے ایمان لے آئی, اور جس طرح کہا کیا اسی طرح ایمان لائیں گے تو پھر کامیاب اور کامران ہوں گے. دلائل تو بہت سارے دیے جا سکتے ہیں, صحیح بھی اور حسن بھی اور مختلف کتابوں سے بھی, لیکن میرا مقصود آپ کو دلائل کے انبار دینا نہیں. میرا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کو جان لیں, جو ہمارا رب ہے ہم اس کو پہچان لیں. ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بہت چاہا ہے, ہم اس کو پہچان کر اس سے اپنی چاہت کا اظہار کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. آپ یہ بات یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے کہ کوئی اتنی محبت کر نہیں سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو کہا کہ تو اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں پھینک سکتی. عورت اپنے بچے سے ناراض تھی, سنن اربعہ کی روایت ہے, بد دعا دی ہوئی تھی. کہا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں جلا دے, یہ نہیں مرے گا, روح نکل رہی ہے, تڑپ رہا ہے. فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے آگ میں جلا دے. نے کہا میں اللہ کے نبی میری اولاد ہے. کہا تو پھر معاف کر دے. اس عورت نے معاف کیا, اپنے بچے کو دل سے معاف کر دیا, اللہ نے اس کی روح نکال لی. فرمایا کہ ایک عورت اپنی اولاد سے جو محبت کرتی ہے اللہ تعالی 99 درجہ زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کی انتہا کہاں تک ہے آپ سے, آپ اس بات کو سمجھیے. لیکن یہ جب سمجھ میں آئے گی جب آپ اپنے اللہ کو سمجھ لیں گے. ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو ہر سو چاہ رہے ہیں, ہر طرح سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے انتہائی قریب ہو جائیں, اللہ کی بات ماننے والے ایسے راضی ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر درجات کو بلند کر دے اور آپ کے لیے عافیت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے. اس لیے اللہ کی ذات و صفات کو مانیے. اللہ کی صفات جیسے بیان کی گئی ہیں ویسے مانیے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, اللہ رب العالمین کے دیگر چیزیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں جیسے بیان کی گئی ہیں اس کو ویسے قبول کر لیجئے. تشریحات میں, توضیحات میں, معنی میں, تفہیم میں نہیں جائیے. لوگ کیا کہتے ہیں, کتابوں میں کیا لکھا ہے, آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ تم نے, میں نے مانا یا نہیں مانا. بات یہ ہے. تو جو کام جن کا ہے ان کے لیے چھوڑ دیجئے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم یقین کریں, اللہ کو مانیں, ہم اللہ کی ذات و صفات کا اقرار بھی کر لیں, یقین بھی کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو کے بھی دکھائیں. یہ اصل بات ہے. جب ہم اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن خیر اور عافیت کے دریچے کھل جائیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں دنیا میں بھی اپنے عقیدے کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دیدار مصفا کا حقدار بنائے, اور ہمیں مکمل صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہو کے اپنے ہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.